اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات مسلمانوں پر، ایمان والوں پر واضح کر دی کہ تمہارے اوپر آزمائش تو آنی ہے، کسی بھی شکل میں آئے۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت وہ موجود ہے، لیکن احد کے میدان میں آپ دیکھیں کہ آزمائش آئی ہے، اور اس کے بعد بھی کتنی بڑی بڑی آزمائشیں مسلمانوں پر آئی ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ایک بہت بڑی آزمائش تھی مسلمانوں پر۔ تو جب ان حضرات کے اوپر یہ ساری آزمائشیں آئی ہیں تو محفوظ تو ہم بھی نہیں رہیں گے، ہم پر بھی یہ آزمائشیں تو آنی ہیں، یہ تو طے شدہ چیز ہے، اور جو چیز طے شدہ ہو وہ تو ہو کر رہتی ہے، تو ہم جو مرضی کر لیں یہ آزمائشیں ہمارے اوپر آنی آنی۔ اب یہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو اس کے بعد دو طرح کے رویے عام طور پر انسانوں کے ہوتے ہیں۔ ایک رویہ تو ہوتا ہے کہ اس آزمائش کی وجہ سے نافرمانی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، شکوہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ جاتا ہے، اور اس قسم کے جملے زبانوں پر آ جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اس قدر نیک لوگ نہیں ہیں، لیکن کم سے کم کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے، کم سے کم ہم نام تو اللہ تعالیٰ کا لیتے ہیں، اور ہمارے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں لیتے، وہ تو نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ہمیں ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس طرح کے جملے، اس طرح کے شکوے وہ اللہ تعالیٰ پر شروع ہو جاتے ہیں، اور نافرمانی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے آزمائش عذاب ہے، یہ عذاب کی شکل ہے، اور بعض لوگوں کے لیے یہی آزمائش رحمت بنتی ہے۔ وہ رحمت کب بنتی ہے؟ جب جن کے اوپر آزمائش آئے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، ان کا نافرمانیاں کم ہو جائیں، اطاعت بڑھ جائے، فرما برداری بڑھ جائے، دعائیں بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے۔ بالکل اس کی مثال آپ یوں لیں کہ چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے، وہ گڑبڑ کرتا ہے، وہ بعض دفعہ ماں کے ساتھ بدتمیزی بھی کر لیتا ہے، بعض دفعہ ماں کے منہ پر تھپڑ بھی مار دیتا ہے، بعض دفعہ کوئی اور قیمتی چیز کا نقصان کر دیتا ہے، تو پھر ماں غصے میں اس کو تھپڑ لگاتی ہے، تو تھپڑ لگانے سے وہ چھوٹا سا معصوم بچہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یا اور زیادہ ماں سے چپک جاتا ہے۔ وہ جتنی اس کی پٹائی کرتی ہے اتنی زیادہ وہ ماں سے لپٹتا ہے اور چپکتا ہے، یہاں تک کہ پھر ماں کو ترس آ جاتا ہے، وہی جو تھوڑی دیر پہلے مار رہی ہوتی ہے وہی چومنے لگ جاتی ہے، پیار کرنے لگ جاتی ہے۔ تو بالکل یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جب افتاد آن پڑی، کوئی آزمائش آئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور اس کو آزمائش کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھا، اور زیادہ اطاعت بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بڑھ گئی، اور تعلق مضبوط ہو گیا، اور بندہ اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہو گیا۔ یہ آزمائش بندے کے لیے رحمت ہے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ اپنے اوپر آنے والی آزمائشوں، تکلیفوں، مصیبتوں کے بعد یہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ آزمائش، وہ تکلیف میرے لیے رحمت تھی یا عذاب تھی۔ تو فرما برداری بڑھ رہی ہے تو یہ رحمت تھی، اگر نافرمانی بڑھ رہی ہے تو عذاب تھی۔ اب آپ دیکھیں تھوڑا سا اس تناظر کے اندر پاکستان کے حالات کو، اور پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے حالات ہیں ان کو دیکھیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ آزمائشیں ہمارے لیے رحمت ہیں یا عذاب ہیں۔ کہ پاکستان کے اوپر مسلسل آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، کم تو نہیں ہو رہی، نئی نئی حکومتیں آتی ہیں، نئی نئی پابندیاں آتی ہیں، نئے نئے ٹیکس آتے ہیں، مہنگائی کا نئے دور آتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ مصیبتیں تو مستقل ہیں نا، جو جان چھوڑتی نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ سماوی آفتیں آتی ہیں، آزمائشیں جیسے سیلاب کی ہے، زلزلے کی ہے، اور اسی طرح قحط کی ہے، پیداوار کی کمیوں کی ہے، بیماریوں کی ہے، یہ ساری آسمانی وہ ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں۔ تو یہ ہر طرح کی آزمائشیں اس وقت امت مسلمہ پر ہیں، اور پاکستان پر بھی ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم نگاہ ڈالیں امت کے اوپر، امت کے حالات پر، کہ فرما برداری بڑھ رہی ہے یا نافرمانی بڑھ رہی ہے۔ تو مسلسل آپ کو دیکھنے میں لگے گا کہ نافرمانی بڑھ رہی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ عذاب کی شکل اختیار کر رہی ہیں یہ چیزیں یا آزمائشیں۔
اب آپ دیکھیں کہ ایک آپ کا بیٹا ہے، نافرمان ہے، بدتمیزی اس نے کی ہے، تو اس کو تھپڑ اس لیے لگایا جاتا ہے یا اس کو سختی سے اس لیے سمجھایا جاتا ہے کہ وہ سوری کرے۔ لیکن اگر وہ ڈٹ جائے اور وہ کہے کہ میں نے سوری نہیں کرنی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، اور وہ اس نافرمانی یا اس بدتمیزی کا دفاع کرتے ہوئے اور زیادہ بدتمیزیاں شروع کر دیں، تو بتائیں آپ کو غصہ آئے گا یا پیار آئے گا؟ غصہ آئے گا۔ تو بالکل یہی کیفیت تو آج ہم مسلمانوں کی ہے کہ جیسے جیسے آزمائش بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات بڑھ رہے ہیں، اس کا تو تقاضا یہ تھا کہ ہم اطاعت کی طرف کھینچے چلے آئیں، جو نافرمانیاں کر رہے تھے چھوڑتے چلے جائیں، عبادات بڑھ جائیں، دعائیں بڑھ جائیں، استغفار بڑھ جائے، پھر اس کے ساتھ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کے اندر جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان کوتاہیوں سے ہم باز آ جائیں، جو کوئی تھوڑی بہت ملاور کر رہا تھا اس سے باز آ جائے، جو تھوڑا بہت جھوٹ بول رہا تھا اس سے باز آ جائے، جو فرار دھوکہ کر رہا تھا اس سے باز آ جائے، جو دوسروں کے حقوق غصب کیے بیٹھا تھا اس سے باز آ جائے، جو دوسروں کا قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا وہ توبہ کر لے اور وقت پر قرضہ ادا کر دے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی حقوق ہیں دوسروں کے، اللہ کے حقوق ہیں یا بندوں کے حقوق ہیں، تو کرنا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن حالات ہیں کہ مسلسل نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، تو بھئی پھر اللہ کی رحمت کو جوش کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہی بڑھنا ہے اور مسلسل آزمائشیں بڑھنی۔ آپ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کی تھی تو اسی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اس کے بندے نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے حکمران، ایسے لوگ ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ جو پھر ان کا خیال نہیں کرتے، جن کو ان لوگوں کے اوپر ترس نہیں آتا۔ اب آپ دیکھیں نا، جو 1-2 دن پہلے اعلان ہوا ہے کہ جی اگر بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں اور لوگوں کو مشکل ہے تو 10 دن کے لیے مزید ان کو ریلیف دیا جاتا ہے کہ وہ 10 دن کے اندر قرضہ وہ بل ادا کر دیں۔ تو یہ حاتم طائی کی قبر کو لات نہیں ماری گئی کہ سخاوت کا دریا بہا دیا گیا اور امت کے اوپر رحم اور کرم کی ایک مثال قائم کر دی گئی کہ تمہیں 10 دن اور دیتے ہیں، بل تو دینا پڑے گا، 10 دن اور دیتے ہیں، چلو تم 10 دنوں میں انتظام کر لو لیکن بل تمہیں دینا ہی دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ اس آیت مبارکہ کو ہم سمجھیں کہ آزمائشیں تو آنی ہیں، لازمی آنی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، لیکن ان چیزوں کے اندر ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہوتا ہے یا چیزوں کی طرف اور ان حکمرانوں کی طرف ہوتا ہے؟ اطاعت کی طرف بڑھتے ہیں یا نافرمانی کی طرف بڑھتے ہیں؟ ہم حقوق ادائیگی کی طرف جاتے ہیں یا اور زیادہ چوری چکاری اور زیادہ ہم لوگوں کے مال کو غصب کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی ضرورتیں پوری کریں اور اپنے ان مسائل کو حل کریں؟ تو بھائی اگر ہماری نافرمانی بڑھ رہی ہے تو یہ عذاب ہے، اور اگر فرمانبرداری بڑھ رہی ہے تو پھر یہی آزمائش میرے آپ کے لیے رحمت بن جائے گی۔ ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات، ان موجودہ حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمارے جو حالات ہیں یہ بدلیں۔ دیکھیں، ہم لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت آئے اور وہ آ کر امت کے لیے کوئی ایسی دعائیں کریں کہ جس کے بعد سب کچھ ہی بدل دے۔ ایسا کبھی ہوا تو نہیں ہے۔